لوہار کی بیٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب لوہار رہتا تھا۔ لوہار کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام ستارہ تھا۔ ستارہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ذہین اور عقل مند بھی تھی۔ وہ دوسروں کی مدد کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ ستارہ اپنے باپ کے کام میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ساتھ بھی دیتی تھی۔ ستارہ بہت بہادر تھی۔ وہ تینوں ایک چھوٹے سے اور خوبصورت سے مکان میں ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک رات کو ستارہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اسے خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا کہ ستارہ، میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ بہادر ہو، مگر تم بہادر اسی وقت کہلاؤ گی جب تم لوگوں کے لیے کچھ کرو گی۔ جس ملک میں تم رہتی ہو، اس ملک کے لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تمہارے گاؤں سے 30 کلومیٹر شمال کی طرف ایک کنواں ہے۔ اس کنویں سے 10 قدم آگے ایک آدم خور درخت ہے جو لوگوں کو اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ اس آدم خور درخت کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر وہ ہیرا حاصل کر لیا جائے جس کا رنگ کالا ہے اور اس سے نیلی روشنی نکلے، اور وہ روشنی اگر اس آدم خور درخت پر پڑے تو وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ ہیرا درخت کے قریب ہی جو پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پر جو صندوق ہے، اس میں ہیرا پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ستارہ کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ستارہ کی امی نے اس کو آواز دی کہ ستارہ، آؤ ناشتہ کر لو۔ ناشتے کی میز پر ستارہ نے اپنی ماں باپ کو سارے حقیقت اور خواب بتا دیا۔ اس کی ماں باپ نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ 3 دن کے بعد وہ کنویں کے پاس پہنچ گئی۔ وہ کچھ دیر کنویں کے پاس رہی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان درختوں میں سے وہ درخت کہاں ہے جس کی اس کو تلاش ہے۔ وہ کنویں سے ایک ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس پر ایک شیر نے حملہ کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور شیر کی ٹانگ پر دے ماری۔ شیر زخمی ہو گیا اور اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ ستارہ نے اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ اتنے میں ایک آواز گونجی، ستارہ، جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے ہیرا لے کر آؤ۔ ستارہ پہاڑ کی طرف چل دی۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ پہاڑ بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس کے اوپر دھواں چھایا ہوا تھا۔ ستارہ نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ بڑی مشکل کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک صندوق دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی وہ صندوق ہے جس میں ہیرا پڑا ہوا ہے۔ وہ صندوق چھوٹا سا تھا، اس لیے ستارہ نے اسے اٹھا لیا اور پہاڑ سے نیچے آنے لگی۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچی تو اسے آواز آئی، ستارہ، ہیرے کو درخت کی طرف کر دو۔ ستارہ نے صندوق کھولا تو اس میں کالے رنگ کا ہیرا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ہیرے کو درخت کی طرف کر دیا۔ اس ہیرے میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکلی اور درخت پر پڑنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد درخت غائب ہو گیا۔ ستارہ اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بادشاہ کو ستارہ کی بہادری کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا، مجھے بھی ستارہ کی طرح بہادر بہو چاہیے تھی۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے سے ستارہ کی شادی کرا دی۔ اب ستارہ شہزادی ستارہ بن چکی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔